بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا آخری حصہ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں مصنف کہ پانی سر سے گزر گیا تو مروان بھی بیدار ہوا۔ مروان جو آخری حکمران تھا بنو امیہ کا، 1,20,000 فوج لے کر دریائے زاب کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ ابو العباس نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو مقرر کیا۔ جمادی الاخر 136 ہجری میں ساحل زاب پر تاریخ اسلام کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں مروان کو شکست ہوئی اور اموی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ مروان بھاگ کر پہلے موصل گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے کوئی ہمدردی ظاہر نہ کی۔ موصل سے حران آیا، لیکن یہاں بھی کسی نے پرواہ نہ کی۔ ادھر عباسیوں کی تعاقب کرنے والی فوجیں پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ ناچار مصر کی طرف بھاگ گیا، لیکن عباسیوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور ایک دستہ ابو عون اور صالح کی سرگردگی میں وہاں بھی جا پہنچا۔ ابو ہر کے مقام پر ذی الحج 132 ہجری میں آخری مقابلہ ہوا، جس میں یہ آخری حکمران بنو امیہ کا یعنی مروان یہ بھی قتل ہو گیا۔ عباسیوں نے اس غیر معمولی فتح کے بعد امویوں کو چن چن کر قتل کیا، مگر اس پر بھی ان کی آتش انتقام ٹھنڈی نہ ہوئی تو ان کے بزرگوں کی قبریں اکھڑوا کر لاشوں سے بدلہ لیا۔ خلیفہ شام کی لاش سالم نکل آئی، اسے سولی پر لٹکا دیا۔ سوائے کمسن بچوں اور عورتوں کے شاہدی کو ان کے ہاتھوں بچا ہو۔ ایک خوش قسمت اموی شہزادہ عبد الرحمن بچا کر اندلس جا پہنچا، یعنی اسپین پہنچ گیا وہ، اور وہاں اس نے بنو امیہ کی ہسپانوی خلافت کی بنیاد رکھی۔ یعنی ایک بچا تھا اموی شہزادہ جس کا نام تھا عبد الرحمن، وہ کسی طرح یہ عباسیوں سے بچ کر اسپین پہنچ گیا اور وہاں اس نے پھر بنو امیہ کی اسپین میں نئے سرے سے حکومت قائم کی۔ اس انقلاب کا نہایت علامناک پہلو یہ ہے کہ حکومت قائم ہو جانے کے بعد بنو عباس کے خلیفہ ثانی ابو جعفر منصور نے ابو مسلم سے نہایت بے دردانہ سلوک کیا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تحریک عباسیہ کی شاندار فتح کا سہرا صرف ابو مسلم کے سر ہے۔ اس نے اپنی سیاست دانی اور شجاعت سے جو کچھ خراساں میں کر دکھایا وہ اسی کا حصہ تھا، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ خراساں میں انقلاب بپا کیے بغیر کوفہ میں ابو العباس کی حکومت کی خلافت کا اعلان کبھی ممکن نہ تھا۔ ان حالات میں ابو العباس اور ابو جعفر اپنے محسن اعظم کی خدمات کو جس قدر بھی سراہتے کم تھا، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد خیالات و عقائد اکثر بدل جاتے ہیں۔ ابو العباس کے زمانے میں تو ابو مسلم بدستور خراساں کا گورنر اور خلیفہ کا مشیر خاص رہا، لیکن جعفر دنیاوی سیاست کی طرف زیادہ راغب تھا۔ اس کے دل میں ابو مسلم کی طرف سے کچھ ذاتی حسد و عناد اور کچھ سیاسی بدظنی پیدا ہو گئی، چنانچہ اسے دربار میں بلا کر نہایت سفکی سے اپنے سامنے قتل کروا ڈالا۔ اپنے وقت کے ایک عظیم ترین مدبر کا یہ انجام واقعی حسرتناک اور عبرت آموز ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ناکام ہوئی، ختم ہوئی بنو امیہ کی حکومت، اور کس طرح بنو عباس کی حکومت اقتدار میں آئی اور انہوں نے پوری مسلم امہ کا اقتدار سنبھالا۔ لیکن بہرحال اس کی ابتدا بھی بڑے ظلم و جور، قتل و فساد سے ہوئی۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔